अल्ताफ हुसैन ने फरमाया पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त बड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। जंजीर में बनकर मत रहना, कायद का है हमको ये कहना, कोई भी नहीं तेरा सानी, कोई भी नहीं तेरा सानी, इस देश का है तू ही बानी। तलवार उठा ताकत बन जा, चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त तेरा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त तेरा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। वो सब शिकन औलाद है तू, सर सैयद की औलाद है तू, जब धरती है जागीर तेरी, जब धरती है जागीर तेरी, क्यों बदली नहीं तकदीर तेरी, हर दौर में उसको लुटवाया। चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त तेरा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त तेरा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। तहरीक के हम हैं परवाने, अल्ताफ हुसैन के दीवाने, पैगाम महाजिर देना है, पैगाम महाजिर देना है, आयत का ये हमको कहना है, परचम महाजिर लहराया। चल उधर महाजिर जा जरा है वक्त तेरा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त तेरा सर पे आया। ये महाजिर, 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 ये महाजिर। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں
کہ حق پرستی کی اس جد و جہد میں 22,000 سے زائد مہاجر نوجوانوں نے اپنے لہو کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ حق پرست شہداء کی فہرست میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے بڑے بھائی ناصر حسین، بھتیجے عارف حسین سمیت 22,000 مہاجر نوجوانوں کا حق پرستی کی اس جد و جہد میں لہو شامل ہے۔ اسی تناظر میں 9 دسمبر کا دن ایم کیو ایم اور مہاجر قوم کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے۔ 9 دسمبر کو ایم کیو ایم کے تحت یوم شہداء منایا جاتا ہے۔ یوم شہداء کے موقع پر پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں حق پرست شہداء کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کے اجتماعات کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں خاص طور پر کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اور سکھر میں ایم کیو ایم کے کارکنان و عوام حق پرست شہداء کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں، قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں اور شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کراچی میں حق پرست شہداء کے لیے مخصوص شہداء قبرستان اور یادگار شہداء پر شہداء کے لواحقین، ایم کیو ایم کے کارکنان اور ہمدرد عوام حاضری دیا کرتے ہیں، اور وہاں بھی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، شہداء کی قبروں پر اور یادگار شہداء پر پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن گزشتہ خصوصی طور پر 2 برس سے مہاجر قوم پر اس اسلامی فریضے کو ادا کرنے پر بھی پابندی عائد ہے۔ حق پرست شہداء کے لواحقین نہ تو یادگار شہداء پر حاضری دے سکتے ہیں، نہ شہداء قبرستان پر جا کر اپنے پیاروں کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایم کیو ایم کے کارکنان اور عوام پر بھی یہی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مہاجر قوم کو خالصتاً اسلامی روایت اور فریضے کی ادائیگی سے روکنے کا عمل نہ صرف غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اسلامی اور غیر انسانی ہے، بلکہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے۔ آج کی ویڈیو بریفنگ کا مقصد اسی حوالے سے کارکنان اور عوام کو ایم کیو ایم کے موقف سے اور آئندہ کے لائحہ عمل سے آگاہ کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے رابطہ کمیٹی کے کنوینر ندیم نصرت بھائی بھی موجود ہیں۔ میں ندیم نصرت بھائی سے درخواست کروں گا کہ براہ کرم وہ اس حوالے سے ایم کیو ایم کا واضح اور 2 ٹوک موقف کارکنان و عوام کے سامنے پیش کریں۔ ندیم نصرت بھائی۔ جی، آپ کو میری آواز صاف آ رہی ہے؟ ساتھی جو وہاں پر ہیں تمام تحریکی ساتھیوں، رابطہ کمیٹی کے اراکین، آج جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر میں لوگ میری جانب سے السلام علیکم۔ جیسے کہ خاص چیزیں ابھی بتائیں کہ 9 دسمبر کو متحدہ قومی موومنٹ اپنے ہزاروں شہید اور کو خراج عقیدت پیش کرنے کی خدا منا خدا اور رابطہ کمیٹی کے اراکین ہدایات ایک جو اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 22 اگست
قائد تحریک الطاف حسین نے جو اسپیچ کی تھی، اس اسپیچ کے چند گھنٹوں بعد ہی قائد تحریک الطاف حسین نے غیر مشروع اپالوجی جاری کی تھی. انہوں نے معذرت کی تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ گزشتہ کئی برسوں سے جو سلوک ہو رہا ہے اس تناظر میں انہوں نے وہ تقریر کی تھی، لیکن اس پر اگر جس چیز کی دل آزاری ہوئی، انہوں نے سول حکومت، انہوں نے صوبائی حکومت، انہوں نے پاکستان فوج کی پوری لیڈرشپ، پوری کمانڈ، آرمی چیف، آئی ایس آئی کی چیف، ایم آئی کے چیف، وہ کمانڈر، دیگر رینجر، سب کا نام لے کے، سول قیادت پہ سب کا نام لے کے، پھر پاکستان کے تمام عوام سے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ان قوم پر غیر مشروع جیسر کیا تھا، اس کو ٹوٹلی مکمل طور پر یکسر نظر انداز کر کے ان کے خلاف جاری تو دھیانہ کر دیا گیا. اور وہ 90 جو کئی سے مہاجروں سمیت پاکستان کے تمام مظلوم اور محروم عوام کی سیاسی تحریک کا مرکز رہا ہے، اس کو سیل کر دیا گیا، اس کی بندش کر دی گئی بغیر کسی عدالتی حکم کے، بغیر کسی قانونی جواز کے. اور آج کے دن تک وہاں پہ رینجرز کے اہلکار متعین ہیں جو ان کے دفاتر 90 اور شہداء کی یادگار پر کسی کو جانے نہیں دیتے، اور ان کو سیل کر دیا گیا ہے. پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت جو 1987 سے ہر الیکشن جیتتی آ رہی ہے، اس کو رینجرز نے 22 اگست سے بغیر کسی قانونی جواز کے سیل کیا ہوا ہے، بغیر کسی لیگل ریزن کے، بغیر کسی عدالتی حکم کے. یہ پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت کا کھلا قتل عام ہے. یہ طاقت کے ذریعے کچلنے کی واضح ترین مثال ہے. اس غیر قانونی بندش کے خلاف MKN رابطہ کمیٹی کے ڈیپٹی کنوینر ڈاکٹر پروفیسر ظفر حسن عارف، جو خود بھی ابھی طویل عرصے جیل میں رہے ہیں، انہوں نے سندھ کے DG رینجرز کو ایک لیٹر لکھا ہے، اور انہوں نے پاکستانی فوج کی جو مختلف ایجنسی ہیں ان کو بھی اسی کاپی بھیجی ہیں، سول حکومت کو بھی بھیج رہے ہیں، اور اس کی کاپی ہم آپ کو بھی آج دے رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے یہی پوائنٹ اٹھایا ہے کہ 90 کی بندش کو فوری طور پر ختم کیا جائے، یہ غیر قانونی ہے، اور اس کو فوری طور پر کھولا جائے. گزشتہ تقریباً کل 1.5 برس کے عرصے میں، جب سے یہ، اور 1 سال سے اوپر ہو گیا جب سے 90 بند ہے، بہت زیادہ ہم نے اس حوالے سے کوششیں کی اس کو کھلوانے کی، لیکن کسی قسم کے بھی جو پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے اس سے ہم محروم ہیں. اب ہم نے جو صورتحال ملک میں گزشتہ چند روز میں پورے پاکستان کے عوام کے کیا بلکہ پوری دنیا کے سامنے آئی ہے، اس صورتحال میں ہم نے اپنا مقدمہ ایک بار پھر عوام کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے. ماؤں بہنوں، بزرگوں، خواتین حضرات، آپ جہاں بھی ہیں جو سن رہے ہیں، پچھلے تقریباً 25-26 دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں ایک ختم نبوت کے معاملے کو جواز بنا کر ایک دھرنے کا آغاز کیا گیا. اس دھرنے کے دوران اسلام آباد جو ملک کا دارالحکومت ہے، وہاں زندگی مفلوج کر دی گئی. چند لوگوں نے پورے ملک کے دارالحکومت کو یرغمال بنائے رکھا. پھر وہاں جس قسم کی زبان کا استعمال ہوا وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگر بات یہیں تک ختم ہوتی، حالانکہ یہ سب غیر قانونی تھا، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر یہاں بھی بات ختم ہو جاتی تو شاید معاملہ اتنا آگے نہ بڑھتا. لیکن دھرنے کے 22 دن کے بعد جس طرح اس کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلایا گیا، جس طرح دھرنے میں شامل لوگوں نے اور ان کی قیادت نے جمہوری نظام کو کچلنے کے لیے کھلی کھلی دھمکیاں دیں، انتہائی غلیظ زبان کا استعمال کیا اس پلیٹ فارم سے جس سے وہ منسوب کر رہے تھے نبی آخر الزمان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے.
اس پلیٹ فارم سے ماں اور بہن کی گالیاں رکھی گئی. حکومت کو کچلنے کے لیے حکومت کا تختہ الٹنے کی دھمکیاں دی گئی. پھر وہاں سے تشدد کی کال دی گئی اور پورے ملک میں بہانہ تشدد ہوا. گاڑیاں جلائی گئی, املاک کو نقصان پہنچایا گیا. بالکل وحشی جانوروں کی طرح لوگ ہتھیاروں سے مسلح ہو کے پورے ملک میں پھیل گئے. کراچی میں جو کچھ ہوا وہ کراچی کے عوام نے بھی دیکھا. ہڑتال کی کالیں دی گئی, کاروبار زندگی مکمل طور پر معطل کر دیا گیا. ویڈیوز موجود ہیں کہ میڈیا کے لوگوں کو اگر نہیں موجود تو ہم دوبارہ آپ سے شیئر کرنے کو تیار ہیں کہ میڈیا کے لوگوں کو کس طرح کھلے عام تشدد کا نشانہ بنایا گیا, کس طرح مسلح افراد نے پورے پاکستان کو مفلوج کر دیا, کس طرح پولیس کے اہلکاروں کو ایک نہیں 250 سے زیادہ پولیس کے اہلکاروں کو زخمی کیا گیا, کئی کو شہید کر دیا گیا. لیکن وہی رینجرز, وہی پولیس, خاص طور پہ وہی رینجرز, وہی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار جو چند مہاجر خواتین اگر جمع ہو کراچی پریس کلب پہ وہ پہنچ جاتی. میرپور خاص جہاں ہمارے کوئی ساتھی لاپتہ ہو گئے وہاں کچھ مہاجر بہنوں نے مظاہرہ کیا, کس لیے؟ لاپتہ افراد کی واپسی کے لیے. لیکن وہاں بھی رینجرز کے اہلکار پہنچ گئے اور خواتین کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا گیا اور خواتین کو باقاعدہ ضمانتوں پہ رہا کرانا پڑا. انہوں نے 2 راتیں حوالات میں گزاری. مہاجر خواتین نے حوالات میں راتیں گزاری جبکہ انہوں نے ایک پرامن مظاہرہ کیا تھا. پلے کارڈ ہاتھ میں لے کے عدلیہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے جو گم شدہ لوگ ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے, جن کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی سیکیورٹی فورسز اٹھا کر لے گئی ہیں, جن کا پتہ نہیں ہے, ان کو بازیاب کرایا جائے. اس مطالبے کو کرنے والی خواتین کو رینجرز گرفتار کرتی ہے. کراچی میں NKM کے کارکن دنیا کے کسی بھی حصے میں NKM کے کارکن ہوں ان کو پکڑا جا رہا ہے, وہاں سے باہر سے لایا جا رہا ہے جو کراچی میں موجود ہیں, چاہے وہ کہیں بھی روپوش ہوں, چاہے وہ ملازمت پر جا رہے ہوں, وہاں سے اغوا کر لیا جاتا ہے. کارکنان نہیں ملتے, بھائیوں کو لے جاتے ہیں, رشتے داروں کو لے جاتے ہیں. الطاف بھائی کے ایک بھتیجے اور ایک کزن کو لے گئے ہیں, مصطفیٰ بھائی کے بڑے بھائی, ارشد بھائی کے بھائی, میرے بہن ہوئی, سب لاپتہ. یعنی ہماری رینجرز, ہماری سیکیورٹی فورسز جن کا تعلق پاکستان کی فوج سے ہے, جن کا تعلق پاکستان کی فوجی ایجنسیوں سے ہے, کتنی فرض شناسی فعالی کا مظاہرہ کرتے ہیں جب معاملہ مہاجروں کا آتا ہے, جب معاملہ بلوچوں کا آتا ہے. غائب ہو جاتے ہیں بلوچ, مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں. پوری آبادیوں پر باقاعدہ گن شپ ہیلی کاپٹروں سے بمباری کی جاتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہی ایجنسیاں جو مہاجروں اور بلوچوں کو انتہائی سفاکی اور بے رحمی کے ساتھ ٹریٹ کرتی ہیں, جب معاملہ فیض آباد کا آیا, جب معاملہ اسلام آباد کا آیا, جب معاملہ پنجاب کا آیا, تو وہی ایجنسیاں ایسی ہو گئیں جیسے دنیا میں ان سے بڑا انسان دوست کوئی نہیں. ان لوگوں کو کچلنے کا معاملہ آتا ہے تو آرمی چیف فرماتے ہیں کہ افہام و تفہیم اور برداشت کا مظاہرہ کیا جائے. یہ میسج دیا جاتا ہے یہ تو اپنے لوگ ہیں. تو جن کا قتل عام آپ کراچی میں کر رہے ہیں, حیدرآباد میں کر رہے ہیں, بلوچستان میں کر رہے ہیں, میرپور خاص میں کر رہے ہیں, کیا وہ مہاجر اور بلوچ کیا اب حق بجانب نہیں ہیں کہ پوری دنیا میں وہ یہ چیخ کر کہیں کہ پاکستان صرف پنجابیوں کا ہے, پاکستان مہاجروں اور بلوچوں کا اور شاید پشتونوں کا بھی نہیں. یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس طرح پاکستان کا میڈیا آپ نے فوجی بوٹوں کا غلام کر رکھا ہے, ہر آدمی ڈاکٹر شاہد مسعود جیسا بے ضمیر نہیں ہوتا, یا اور جو آپ نے پالے ہوئے ہر آدمی اتنا بے ضمیر نہیں ہوتا. آپ وہاں تو دبا لیں گے, لیکن پوری دنیا میں آج یہ کہا جا رہا ہے, آج ایک مہاجر یہ بات محسوس کر رہا ہے کہ آپ مہاجروں کو ایک مفتوحہ قوم سمجھتے ہیں, آپ بلوچوں کو مفتوحہ قوم سمجھتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پنجاب کی کالونی ہے اور ہم سب پنجابیوں کے غلام ہیں.
آپ مانے نہ مانے یہ تاثر ہر روز مستحکم سے مستحکم ہوتا جا رہا ہے. میں عام پنجابی کو، غریب پنجابی کو اس کا دوش نہیں دوں گا، اس کا قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا. عام پنجابی اس کا ذمہ دار نہیں. ہماری پنجابیوں سے نہ دشمنی تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی. اور خوشی اس بات کی ہے کہ بہت سارے پنجابی، جس میں بلاگرز بھی ہیں، جس میں آسمہ جہانگیر جیسی شخصیت بھی شامل ہے، وہ بھی اس ظلم اور زیادتی کو بے نقاب کر رہے ہیں، وہ بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ آوازیں کافی نہیں ہیں. اب ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. ہم نے ایک کال دی ہے 9 دسمبر کو، یوم شہداء کی ان لوگوں کو جن کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے قتل کیا. ہم اس دن نہ کوئی دھرنا دے رہے ہیں، نہ کاروبار زندگی بلاک کر رہے ہیں، نہ گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں. ہم صرف اپنا حق، جو انسانی حق ہے، شرعی حق ہے، اخلاقی حق ہے، قانونی حق ہے، جمہوری حق ہے، اس حق کو استعمال کرتے ہوئے 9 دسمبر کو گنا گراؤنڈ جانا چاہتے ہیں. وہاں جو ہمارے شہداء کی قبریں ہیں، یادگار ہے، اس پر پھول چڑھانا چاہتے ہیں. وہ ہمارے شہداء کی یادگار بہت عرصے سے اس کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے، وہاں جا کے لوگ اس کی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہیں. یاسین آباد میں ہمارے سینکڑوں شہداء کی قبریں ہیں. ہمارے جو شہید ساتھی ہیں، ان کے اہل خانہ 9 دسمبر کو چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں، ان قبروں کی صفائی کریں، وہاں پھول چڑھائیں، وہاں اگربتیاں رکھیں، وہاں فاتحہ کریں، وہاں قرآن خوانی کریں. یہ کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے. اب ٹیسٹ اس بات کا ہے، اور خاص طور پہ یہ ٹیسٹ اس معاملے کا براہ راست تعلق پاکستان کی فوج سے، کیونکہ دھرنے کے موقع پر فوج نے کوئی ایکشن نہیں کیا. ایکشن تو کرنا ایک طرف کی بات ہے، فوج نے مداخلت کر کے میڈیٹر کا رول پلے کیا. فوج کے ایک باوردی افسر نے دستخط کر کے معاہدے کو کمپلیٹ کروایا. اس کے بعد فوج کے باوردی اہلکاروں نے مظاہرین میں پیسے تقسیم کیے. یہ اور بات ہے کہ مسلم لیگ کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو 5,000 روپے فی پڑ دیے تھے، فوجیوں نے آگے جا کے 1,000 تقسیم کیے. یہ کہا جا رہا ہے کہ 4,000 روپے فی پڑ جو ہے وہ مار لیے گئے پیچھے. لیکن بہرحال وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. ایک طرف مہاجر عوام ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ بسیں چلانے والوں کو، گولیاں چلانے والوں کو، گالیاں دینے والوں کو، کاروبار زندگی معطل کرنے والوں کو، پولیس والوں پر گولیاں چلانے والوں کو، پولیس والوں کو زخمی اور شہید کرنے والوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پر سے مقدمات ختم کرا رہے ہیں، اور جو مقدمات درج ہو گئے ان کو ہم ختم کرا رہے ہیں، اور جو درج ہونے ان کو ہم رکوا رہے ہیں. کسی پر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا. یہ پیسے بھی لیں آپ اور جائیے اپنے گھروں کو جیسے آپ نے کچھ نہیں کیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ 9 دسمبر کو یہی رینجر، یہی پولیس، یہی ISI، یہی فوج کیا رول پلے کرتی ہے. آج مہاجر عوام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں اچھائی کی توقع نہیں ہے، کیونکہ ملک تو صرف پنجابیوں کا ہے. لیکن اگر فوج میں ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جن کے دلوں میں پاکستانیت اور انسانیت کا درد ہے، تو وہ 9 دسمبر کو اپنا رول پلے کریں گے. لیکن امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں. کل رات بھی رینجرز کی طرف سے اس قسم کے بیانات جاری ہوئے، اس میں دوبارہ ان کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا اندیہ نظر آ رہا ہے. کارکنوں کو گرفتار کر کے ان سے جھوٹی کہانیاں منسوخ کی جا رہی ہیں. اور دوسری طرف جو ایجنسیوں نے جو گروپ بنا ہے PSP کے نام سے، جو تو خالصتاً ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک فرنٹ بیسیکلی گروپ ہے، اس کو دوبارہ پھر متحرک کر دیا گیا. لوگوں کو مار مار کے آج حیدرآباد میں کچھ لوگوں کو زبردستی اس میں شامل کرایا گیا. آپ طاقت کے بل پہ، بندوق کے بل پر یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سب عذاب الہی کو دعوت دے رہا ہے. آج مہاجروں کے دلوں سے، بلوچوں کے دلوں سے بددعائیں نکل رہی ہیں. ایک نفرت جنم لے رہی ہے، اور یہ نفرت کا زہر پورے معاشرے میں سرائیت کر رہا ہے. بیزاری بڑھتی جا رہی ہے ریاست سے. ریاست یعنی ملک کی ذمہ داری نہیں، لیکن جو پاکستان کی جو دفاع کا فریضہ جن کے حوالے، ان میں جو سرکردہ لوگوں کا رویہ پاکستان میں پاکستانی عوام کو
پاکستان سے بیزار کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ خدارا سمجھیے کہ یہ وردی کا ہمیشہ نہیں رہے گی۔ خدارا اس بات کو سمجھیے کہ اگر آپ نے اس وطن کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا ہے تو یہ بات یاد رکھیے جو حضرت علی نے فرمائی تھی کہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ آپ نے 71 میں دیکھ لیا کہ ظلم کی ریاست قائم نہیں رہی، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی۔ قائد اعظم کا پاکستان اس دن ختم ہو گیا 71 میں۔ اب آپ اسی ظلم کی حکومت کو مسلسل جاری رکھے ہوئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست برقرار رہے گی۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے، اگر آپ نے عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، پاکستان کے تمام عوام کو اپنا اسی طرح نہیں سمجھا جس طرح آپ نے فیض آباد میں سمجھا۔ اگر آپ نے بلوچوں اور مہاجروں کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا تو یہ ظلم کی ریاست چل نہیں سکے گی۔ پروفیسر عارف نے 90 کو کھلوانے کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے۔ پروفیسر عارف جنہوں نے 40 برس پاکستان کی درس و تدریس کے ذریعے خدمت کی، جو پی ایچ ڈی پروفیسر ہے، جامعہ کراچی میں شعبہ فلسفی کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہ چکے، آپ نے ان کو بھی گرفتار کیا۔ وہ فاؤل ماؤنٹ ملا گالیاں دیتا رہا، اس کو تو کچھ نہیں کیا، لیکن یہاں اس پروفیسر کو آپ بغیر کسی جرم کے اٹھا کے لے کے گئے۔ آج پروفیسر عارف کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، لیکن اس ضعیفی کے باوجود وہ آج بھی حق پرستی کے پرچم کو تھامے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، لیکن یہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کی بھی ذمہ داری ہے، سول حکومت کے سربراہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ناانصافی کو ختم کریں، اور نہ صرف پروفیسر عارف کو بھی اس طرح پروٹوکول دیں جس طرح انہوں نے ان دہشت گردوں کو، کرمنلز کو دیا ہوا ہے جنہوں نے کراچی کی زمینوں پر قبضے کیے تھے، جنہوں نے کراچی میں عوام کی جان و مال کو نقصان پہنچایا تھا، ان کو تو آپ پروٹوکول دے رہے ہیں۔ سندھ کو جو لوٹ کے کھا گئے پیپلز پارٹی والے، جنہوں نے سندھ کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا، جنہوں نے کراچی سے ایک ایک پائی لوٹ کے دبئی منتقل کر دی، ان کو آپ پروٹوکول دے رہے ہیں۔ اور پروفیسر عارف جیسے دانشور فلاسفر آج اپنی جان ہتھیلی کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں عوام سے کہتا ہوں کہ پروفیسر عارف کی درازی عمر کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کیجیے، اور دعا کیجیے کہ وہ جس مشن اور مقصد کو لے کے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کامیابی دے۔ میں آپ سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں، دعا کیجیے خدا تعالیٰ قائد تحریک الطاف حسین کو طویل عمر، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور ہمارے وہ جو حق پرست ساتھی اس حق پرستی کی جدوجہد میں جنہوں نے اپنی جانیں دی، انہوں نے اس حق پرستی کے پرچم کو گرنے نہ دیا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کے اہل خانہ جو آج بھی دنیا میں ہیں ان کو صبر دے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کے اہل خانہ کو اسی طرح دیکھ بھال کر سکیں جس طرح ہم اپنے پیاروں کی کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ 9 تاریخ کو ہم کوشش کریں کہ جا کے ہم کچھ پھول بتائیں اور فاتحہ کر لیں، جہاں یہ عمل کرنا ضروری ہے وہاں اس سے بھی بڑا عمل یہ ہے کہ اپنے شہید ساتھیوں کے اہل خانہ کی دیکھ بھال، اور خاص طور پہ ایک ایسے حال میں، ایک ایسی صورتحال میں جب خدمت خلق فاؤنڈیشن کو کئی برس سے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رینجرز نے تمام دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، لیکن KKF کو اجازت نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ KKF کو جب تک پال نہیں ہو پا رہی، جب تک ہم اور آپ مل کے اپنے شہیدوں کی، جو لواحقین ان کی دیکھ بھال کریں، اپنے اصیل ساتھیوں کے اہل خانہ کی، اپنے لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ کی دیکھ بھال کریں۔ پھر رابطہ کمیٹی کے ساتھی مزید آپ کو بتائیں گے، بس یہ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ برس 9 دسمبر کو ہم نے جامع شودہ منایا تھا، اس کے بعد پھر ایک کریک ڈاؤن ہوا تھا، رینجرز نے ہمارے سینکڑوں ساتھیوں کو گرفتار کیا تھا۔ اس دفعہ ساتھی کوشش کریں تو خود سامنے نہ آئیں، عوام ہمدرد، شہیدوں کے لواحقین، اسیر ساتھیوں کے اہل خانہ، دوست ساتھیوں کے اہل خانہ وہ جائیں وہاں پہ۔ ہم کو اجتماع کسی فکس ٹائم پہ نہیں کر رہے ہیں، صبح سے شام تک کا ٹائم ہے، مغرب تک جو بھی ٹائم ہو اس میں جائیں، ساتھی عوام تک پیغام ضرور پہنچائیں، لیکن خود کوشش کریں کہ وہاں نہ جائیں، کیونکہ ساتھیوں کو تحفظ، ان کی سیکیورٹی بڑی ضروری ہے، اور قائد تحریک الطاف حسین کی
یہ واضح ہدایت ہے کہ ساتھی کوئی اس طرح کا رسک نہ لیں کہ خواہ مخواہ وہ ان ایجنسیوں کے ہاتھ پہ چڑھ جائیں جن کا کام صرف اور صرف مہاجروں کو چلنا ہے. تو 9 دسمبر کے حوالے سے جو بھی ہدایت آ رہی ہیں ان کو میں ساتھیوں سے کہوں گا فالو کیجیے, سینہ بسینہ بھی پہنچائیے, سوشل میڈیا کے ذریعے, فون کے ذریعے, جان پہچان والوں سے رابطے کر کے اپنے اپنے علاقوں میں, لیکن اس طرح کہ آپ کی سیکیورٹی پر کوئی حرف نہ آئے. پھر باقی جنرل باجوہ سے جیسے ہم نے مسلسل ان کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ اب بھی وقت ایک ٹیسٹ آ رہا ہے آپ کے سامنے, اب سے لے کے 9 تاریخ تک ہم بھی دیکھیں گے کہ وہی سیکیورٹی فورسز جنہوں نے انتہائی اپنائیت اور شفقت کا مظاہرہ کیا گاڑیاں جلانے والوں کے ساتھ اور پولیس والوں پر حملے کرنے والوں کے ساتھ, پولیس والوں کو شہید کرنے والوں کے ساتھ, جس طرح ان کے مقدمات ختم کرائے, جس طرح ان کو پیسے بانٹے, اب دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ مہاجروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ بھی دیکھتے ہیں مستقبل میں ان کا رویہ بلوچوں کے ساتھ کیسے ہوتا ہے. یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک مرحلہ ہے اور پاکستانی سیکورٹی فورسز کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ شاید پاکستانی میڈیا تو ان کے دباؤ پہ شاید صابر شاہ کے ٹائپ کے لوگ آ کے یا ابراہیم ٹائپ کے لوگ آ کے یا روایتیں کہہ دیں گے نہیں یہ تو ملک کے دفاع کے لیے بڑا ضروری تھا کہ وہاں طاقت کا استعمال کیا جائے اور پہلے بعد میں نہ کیا جائے. لیکن ہر آدمی بکاؤ نہیں ہوتا. تاریخ جو ہے وہ اس وقت وٹنس ہے اور وہ آپ کو کسی بھی طور پہ ایکزونریٹ نہیں کرے گی, کسی قیمت میں معاف نہیں کرے گی. اگر آپ نے اس وقت آپ تاریخ نے آپ کو 71 بھی معاف نہیں کیا تو 2.5 لاکھ بنگلہ دیشی خواتین کے ساتھ جو کلمہ گو تھیں آپ نے ان کو ریپ کیا, تو تاریخ کا ورڈکٹ اپنی جگہ موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے دن تک ان لوگوں نے پاکستان کو بچانے کا ساتھ دیا, بنگلہ دیشیوں نے آج بھی معاف نہیں کرنا. نفرتیں آج بھی موجود ہیں. آپ نے جس طرح وہاں بے گناہوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا وہ نفرتیں آج تک موجود ہیں. آج جو کچھ یہاں بول رہے ہیں وہ صدیوں تک موجود رہیں گے. لیکن وقت آج شاید تھوڑا سا آپ کے پاس ہے کہ اس کو آپ جو ہو چکا اس کو تو آپ انڈو نہیں کر سکتے, لیکن اس وقت آپ چاہیں تو اپنا طرز عمل بدل کے اس پہ نظر ثانی کر کے اور مہاجروں اور بلوچوں کے زخموں پر مرہم رکھ سکتے ہیں اور مہاجروں کو ان کا حق دے سکتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ جو پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے جو 87 سے ہر الیکشن جیت چکی ہے, اس کو قومی دھارے میں واپس آئی, نئیوں کو کھولیے, شعبہ یادگار پہ لوگوں کو جانے کی اجازت دیجیے, ان کو بھرپور طریقے سے اپنا سیاسی رول پلے کرنے کا موقع دیجیے. یہی میسج ہے آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے, اور یہ پاکستان کی ریاست کے لیے ایک آنے والا مرحلہ جو اب سے لے کے 9 دسمبر تک ہے وہ ایک تاریخی مرحلہ ہے. تاریخ ان کو جج کرے گی اور اس دوران جو ان کے ایکشن ہوں گے اسی پر ملک کا آگے چل کے دار و مدار ہوگا. میں ان لوگوں نے پریس کانفرنس سنی, اپنا ٹائم دیا, ان سب کا شکر گزار ہوں. اور میں پھر رابطہ کمیٹی کے جو ساتھی جو سیکریٹریٹ میں موجود ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ پریس کانفرنس کا سلسلہ یہاں سے جاری رکھیں. میری طرف سے خدا حافظ. بہت شکریہ ندیم بھائی. واجب الاحترام بزرگوں, ماؤں, بہنوں, عزیز تحریکی ساتھیوں, ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف بھائی نے 9/0 کی بندش کے خاتمے کے لیے ایم کیو ایم کے دیگر دفاتر کی بندش کے خاتمے کے لیے جو درخواست جمع کرائی ہے, رابطہ کمیٹی پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی کے اس اقدام کو نہ صرف سراہتی ہے بلکہ ہم تمام اراکین رابطہ کمیٹی, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ وہ ڈی جی رینجرز سندھ کو ہدایت کرے کہ بند کیے گئے تمام دفاتر کی سیل کھولی جائے اور یہ تمام دفاتر ایم کیو ایم کے حوالے کیے جائیں, اور ایم کیو ایم کو بھی دیگر سیاسی و مذہبی جماعتوں کی طرح سیاسی و فلاحی سرگرمیوں کی مکمل آزادی دی جائے.
معزز خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کا فلاحی ادارہ سن 1978 سے خلق خدا کی خدمت کے جذبے کے تحت کروڑوں بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں، ناداروں اور مستحقین کی امداد کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس ادارے کے تحت میت بس سروس، ایمبولینس سروس، ہسپتال، بلڈ بینک، سرد خانے اور دیگر فلاحی امور انجام دیے جاتے رہے ہیں۔ آپ سب اس حقیقت سے بھی واقف ہوں گے کہ سن 2005 میں جب آزاد کشمیر اور موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا میں قیامت خیز زلزلہ آیا تھا تو خدمت خلق کے فاؤنڈیشن کے رضاکار ہی تھے اور ایم کیو ایم کے کارکنان ہی تھے جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر، باضابطہ ہتھیلی پر رکھ کر 1 سال تک مسلسل زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن امداد کی۔ بلوچستان میں قحط ہوا تو متاثرہ عوام کی مدد کے لیے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے رضاکار اور ایم کیو ایم کے کارکنان پہنچے۔ سندھ کے علاقے تھر میں خشک سالی ہوئی تو ان کی امداد کے لیے بھی خدمت خلق فاؤنڈیشن کے رضاکار اور ایم کیو ایم کے کارکنان پہنچے۔ اسی طریقے سے دنیا کے مختلف ممالک میں زلزلہ آئے، سونامی آئے یا دیگر قدرتی آفات آئیں، ہر موقع پر خدمت خلق فاؤنڈیشن اور ایم کیو ایم نے انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والی اس جماعت اور اس جماعت سے وابستہ ہر کارکن اور عوام کو افسوس صد افسوس ملک دشمن سمجھا جا رہا ہے۔ ہم یہاں پر ارباب اختیار اور اقتدار سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والا یہ ادارہ خدمت خلق فاؤنڈیشن غلط ہے اور ریاست کی طرف سے اس ادارے کی بندش جائز ہے تو پھر تحریک انصاف سمیت دیگر سیاسی و مذہبی جماعتوں کے فلاحی ادارے بھی بند کیے جانے چاہیے، ان کی فلاحی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد کی جانی چاہیے، اور مہاجروں کے ساتھ، صرف مہاجروں کے ساتھ انصاف کا یہ دوہرا معیار ختم کیا جانا چاہیے۔ ہم یہ بات بھی کہنے میں قطعی حق بجانب ہے کہ جس طریقے سے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے مداخلت کر کے لبیک یا رسول اللہ تحریک کا دھرنا ختم کرایا، اسی طریقے سے کراچی سمیت سندھ بھر میں ایم کیو ایم کے دفاتر کی غیر قانونی اور غیر آئینی بندش کا سلسلہ بھی ختم کرائیں، اور یہ تمام کے تمام دفاتر قائد تحریک جناب الطاف حسین کے زیر قیادت چلنے والی ایم کیو ایم کے حوالے کیے جائیں۔ ایم کیو ایم کو سیاسی اور فلاحی سرگرمیوں پر ایم کیو ایم کی سیاسی اور فلاحی سرگرمیوں پر عائد پابندی فی الفور ختم کی جائے، اور ایم کیو ایم کو بھی دیگر سیاسی و مذہبی جماعتوں کی طرح سیاسی اور فلاحی سرگرمیوں کی مکمل آزادی دی جائے۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین کی تحریر و تقریر اور تصویر کو نشر و شائع کرنے اور میڈیا کو انٹرویو دینے پر جو پابندی عائد کی گئی ہے یہ قطعی غیر قانونی اور غیر آئینی پابندی ہے، اس پابندی کو بھی فی الفور ختم کیا جائے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم حکومت اور ریاست کے تمام اعلیٰ عہدوں پر فائز ذمہ داران سے یہ کہنا چاہتے ہیں، ان پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی قیادت میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہی ہے اور ادا کرنا چاہتی ہے۔ ایم کیو ایم ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے ملک سے فرسودہ جاگیردارانہ اور وڈیرانہ نظام ختم کرنا چاہتی ہے۔ ملک پر جو ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ پاکستان میں سیاست کرنا صرف دولت مندوں کا حق ہے، تو اس دولت کے بل پر
سیاست کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے، ملک سے موروثی سیاست کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے، اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ملک میں غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ایماندار، تعلیم یافتہ اور باصلاحیت افراد پر مبنی حکمرانی قائم کرنا چاہتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم ارباب اختیار اور اقتدار کو یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی واحد جماعت ہے کہ جس میں احتساب کا کڑا نظام موجود ہے۔ ایم کیو ایم نے اپنی صفوں سے کرپشن، بھتہ خوری، چائنا کٹنگ اور دیگر سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث عناصر کو ان کے نام اور عہدوں کی تمیز کیے بغیر پارٹی سے خارج کر دیا، نکال دیا انہیں، اور اس وقت ایم کیو ایم ایماندار، باصلاحیت اور بے داغ رہنماؤں پر مشتمل ہے۔ لہذا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے روشن مستقبل کی خاطر ایم کیو ایم کو سیاسی اور فلاحی سرگرمیوں کی مکمل آزادی فراہم کریں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے قائد تحریک جناب الطاف حسین کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے مہاجروں اور ان کی اصل نمائندہ قیادت کو انصاف فراہم نہ کیا تو ارباب اختیار اور اقتدار کا دوہرا معیار پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ ایک جانب تو ملک بھر میں مذہبی جماعتوں کو جلسے جلوس کرنے، دھرنے دینے، حتیٰ کہ مظاہرے کرنے، بلکہ پرتشدد احتجاج کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب عوام کی منتخب جماعت ایم کیو ایم کو پرامن سیاسی و فلاحی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور اس کے ساتھ تعصب اور نفرت کا کھلا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو چاہیے کہ وہ ایم کیو ایم کے شہداء کے لواحقین کی بھی اسی طرح کفالت کریں جس طرح انہوں نے دھرنے کے شرکا کی کفالت کی ہے اور ان میں کھلے عام رقم تقسیم کی ہے۔ ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے مہاجروں کو انصاف فراہم نہیں کیا اور ماضی کی طرح مہاجروں کے ساتھ بھی تعصب اور نفرت کا سلسلہ جاری رکھا اور حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کو ریاستی طاقت کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا تو اس عمل سے مہاجروں میں اچھے جذبات پیدا نہیں ہوں گے۔ لہذا ارباب اختیار کو اپنے عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اقدام سے محب وطن بانیان پاکستان کی اولادوں یعنی مہاجروں میں وہ سوچ پیدا نہ ہو کہ وہ اس راستے پر چل پڑیں جس پر وہ چلنا نہیں چاہتے۔ معزز خواتین و حضرات، آج برطانیہ میں جشن یوم ولادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، اور کل پاکستان میں جشن آمد رسول منایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما انا ارسلناک الی رحمۃ للعالمین، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم اس مقدس اور محترم دن کے موقع پر قائد تحریک بابا مہاجر قوم جناب الطاف حسین بھائی، رابطہ کمیٹی کے تمام اراکین اور پورے مہاجر قوم کی جانب سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو، دنیا بھر کے انسانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت اور اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں اپنا رحم و کرم فرمائے، بالخصوص پاکستان کی مظلوم قومیتوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ارباب اختیار کو عقل سلیم سے نوازے۔ رابطہ کمیٹی کے ساتھی اگر کوئی بات کرنا چاہیں گے تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے
رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفیٰ بھائی سے کہتا ہوں کہ وہ پریس بریفنگ کا سلسلہ جاری رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والے ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، بچوں، سب کو السلام علیکم. میں صرف ایک نقطے پر توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو فیض آباد میں جو دھرنا دیا گیا اور جتنے بھی لوگ تھے جو گرفتار کیے گئے تھے ان کو رہا کر دیا گیا، اور وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے بھی تمام گرفتار شدگان کو رہا کیا ہے، ان کے مقدمات ختم کر دیے گئے. اور جبکہ آپ سب نے دیکھا کہ پنجاب میں کس طرح سے ان جو تھے عناصر جنہوں نے دھرنا دیا تھا، ان کے مسلح افراد نے کس طرح سے تھانوں پر حملے کیے ہیں، تھانوں کو آگ لگائی، پولیس کی موبائلیں، پولیس کی ویگنوں کو، پولیس کی بسوں کو اور جو شہریوں کی املاک کو جلایا، گاڑیاں جلائیں، موٹر سائیکلیں جلائیں اور میڈیا کی گاڑیوں کو آگ لگائی ہے. اور بہت کچھ ہوا ہے، وہ اگر اس کو بیان اگر ہم کریں تو بہت وقت اس میں ہو. نہ صرف یہ کہ عام شہریوں تک کو مارا بلکہ پولیس کو تک کو شہید کیا ہے. پولیس کے سپاہی، پولیس کے انسپیکٹرز وہ رو رہے ہیں، پولیس کے افسران کو، انسپیکٹرز کو، اہلکاروں کو اغوا کر کے ختم ہو جائیں گے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سوال کیا کہ اس بات بنا کر رکھا گیا ہے اور ان پر تشدد کیا ہے، زخمی ہیں. اب تک پولیس کے افسران اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، عام شہری اس میں متاثر ہوئے ہیں. اور اس دھرنے میں اربوں روپے کا ملک کو نقصان پہنچا ہے. کروڑوں روپے تو صرف اور صرف اسلام آباد میں حکومت کو، جو پولیس اور ایف سی کے اہلکار وہاں تعینات کیے گئے، کروڑوں روپے تو صرف ان کی تعیناتی کے دوران جو کھانا پینا اور دیگر ہے اس میں خرچ ہوا ہے. باقی جو دھرنے میں جو کچھ تشدد ہوا ہے اس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، ملک کی معیشت کو نقصان ہوا ہے. لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود ہمارے چیف آف آرمی صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہی حکومت کو مشورہ دیا کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، طاقت استعمال نہ کی جائے. اور پھر جس طرح سے آپ سب نے دیکھا ہے کہ ان تمام پرتشدد کارروائیوں میں جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان کو رہا کیا گیا. ڈی جی رینجرز پنجاب کی جانب سے ان میں پیسے بھی تقسیم کیے گئے اور بہت ان سے کہنا چاہیے کہ محبت و شفقت کا مظاہرہ کیا گیا. بڑی اچھی بات ہے، لوگوں کے ساتھ شفقت سے ہی پیش آنا چاہیے. لیکن اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے لوگوں کے خلاف طاقت استعمال نہیں کی جانی چاہیے، لیکن ہمارے ساتھ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. آج بھی ایم کیو ایم کے بے گناہ کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور گرفتار کر کے ان کو دہشت گردوں کی طرح میڈیا پر پیش کیا جا رہا ہے. آج بھی، آج کے دن، اب سے 2 گھنٹے پہلے رینجرز کی طرف سے بیان جاری کیا گیا اور ہمارے کچھ کارکنوں کو گرفتار کر کے اور کہا گیا کہ جی ٹارگٹ کلر ہم نے گرفتار کیے ہیں اور فلاں فلاں مختلف تھانوں میں ان کے خلاف مقدمات ہیں. یعنی کہ یہ تک کہہ کر گرفتار کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے زبردستی دکانیں بند کرانے کی کوشش کی ہے اور کسی پر یہ مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے چندے کے لیے فلاں شخص سے کہا تھا. اور دوسری جانب پنجاب میں آپ نے دیکھا بھی دھرنے کے دوران جو کچھ ہوا ہے کہ کس طرح کے معاملات میں ملوث افراد کو چھوڑا گیا ہے. یہ جو دوہرا طرز عمل ہے یہ
بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے باقی قومیتوں کو، مہاجروں کو، بلوچوں کو اور دیگر قومیتوں کو۔ آج کے اخبارات میں آیا آرمی چیف نے فاٹا اور خیبر پختونخوا کے کچھ علماء کرام سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان مذہب، رنگ و نسل، لسانیت، صوبائیت، قبیلے اور فرقے کے امتیاز سے بالا ہو کر سب پاکستانیوں کا ملک ہے۔ یہ بہت ہی مثبت اور خوشائند بیان ہے آرمی چیف کا۔ ان الفاظ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن یہاں سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعتاً پاکستان سب کا ملک ہے، بلا امتیاز، سارے رنگ و نسل اور لسانیت سے بالا تر ہو کر سب کا ملک ہے، تو کیا پاکستان مہاجروں کا ملک نہیں ہے؟ کیا بلوچوں کا ملک نہیں ہے؟ کیا پاکستان فاٹا اور قبائلیوں کا ملک نہیں ہے؟ سندھیوں، سرائکیوں، ہزارے وال کا ملک نہیں ہے؟ تو یہ طرز عمل پھر کیوں ہے کہ پنجاب میں تمام تر دہشت گردی کے باوجود لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے، ان کے مقدمات ختم کیے جائیں، اور دوسری جانب مہاجروں کے ساتھ یہ سلوک مسلسل ظلم ہو رہا ہے؟ تو جیسا کہ کنوینر ندیم ارشد بھائی نے کہا کہ اب یہ جو 9 دسمبر کا یوم شہداء ہے، جو کوئی سیاسی جلسہ جلوس، دھرنا، احتجاج، مظاہرہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے شہداء کے لواحقین، اسیروں اور لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ، وہ اپنے شہداء کی یادگار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، قرآن خوانی کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نہ صرف ہم بلکہ تمام عوام، دیگر قومیتی بھی اب یہ یقیناً اس چیز کو دیکھیں گی کہ آرمی چیف اور کی قیادت، حکومت، اسٹیبلشمنٹ، وہ مہاجروں کو کتنا اپنا سمجھتی ہے، یا اپنا سمجھتی بھی ہے یا نہیں۔ اس کا مظاہرہ 9 دسمبر کو سامنے آئے گا، اور ہم یہاں یہی اپیل کریں گے کہ یہ جو ایم کیو ایم کے کارکنوں کو مسلسل جو گرفتار کر کے ان کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ بند کیا جائے، اور یہ جو جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں ایم کیو ایم کے کارکنوں پر، یہ مقدمات ختم کیے جائیں۔ آپ کے صرف بیان دینے سے، میڈیا پر یہ کہہ دینے سے کہ یہ فرد فلاں فلاں مقدمات میں ملوث ہے، کوئی شخص مجرم نہیں بن جاتا۔ ہمارا قانون یہ کہتا ہے، عدالت نظام یہ کہتا ہے کہ کسی بھی فرد پر جب تک کوئی الزام ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک وہ بے گناہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے آپ کسی بھی بے گناہ کو پکڑ کر مجرم کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنا، یہ ایم کیو ایم کے کارکنوں اور مہاجروں کی جو کرمنلائزیشن کی جا رہی ہے، یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ مہاجر بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے پنجاب کے عوام پاکستانی ہیں۔ ایم کیو ایم کے کارکنان بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے محب وطن آپ کے اپنے لوگ ہیں، جن کے ساتھ آپ شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو خدارا یہ دوہرا طرز عمل ختم کیا جائے۔ یہ جو ریاستی ظلم کا نشانہ بنا کر ایم کیو ایم کے کارکنوں اور مہاجر عوام کو دیوار سے لگانے کا یہ عمل بند کیا جائے، ہمیں بھی اپنا ہی سمجھا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں رابطہ کمیٹی کے رکن منظور احمد بھائی سے درخواست کروں گا تو پریس بریفنگ کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابائے مہاجر قوم، قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور دنیا بھر میں اس ویڈیو بریفنگ کو سننے والے تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم۔ قاسم بھائی نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ آج کی جو ایم کیو ایم ہے
یا وہ کارکنان جو آج قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ انتہائی ایماندار اور ہر قسم کی سماجی برائیوں اور کرپشن سے پاک ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے یا یہ وہ بات ہے، وہ حقیقت ہے جو پاکستان کے ارباب اختیار، فوجی اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب کو سمجھنی ہوگی کہ آپ اس بات پر بہت خوش ہوں گے، بہت مطمئن ہوں گے، سیٹسفائی ہوں گے، یا آپ کے جو سب آرڈینیٹس افسران آپ کو جو رپورٹیں دے رہے ہوں گے کہ ہم نے ایم کے ایم کو ختم کر دیا، کہ ہم نے ایم کے ایم کا اب کوئی یونٹ آفس، کوئی سیکٹر آفس نہیں کھلا ہوا۔ جو لوگ بظاہر گراؤنڈ پہ موجود ہیں وہ یا تو کمالو ٹولے میں شامل ہو چکے ہیں یا پی آئی بی ٹولے میں شامل ہو چکے ہیں، لیکن کوئی اس حقیقت کو آپ تک نہیں پہنچا رہا ہوگا کہ آج کی ایم کیو ایم، جس کے بانی قائد محترم الطاف حسین بھائی، سماجی برائیوں سے پاک ہے، کرپشن سے پاک ہے، بلکہ وہ ایک انتہائی نظریاتی جماعت کے طور پر سامنے آ چکی ہے۔ اور مہاجر نوجوان صرف اور صرف قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو ہی مہاجر قوم کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ جناب چیف آف آرمی سٹاف صاحب، آپ کو تاریخ کا تجزیہ کرنا ہوگا، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ افغان وار کے دوران، افغانستان کی جنگ کے دوران آپ نے یا آپ کے پیشرو عالمی طاقتوں کے اعلی کار بن گئے اور پورے پاکستانی قوم کو جنگ میں جھونک دیا۔ یقیناً جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے مفادات تو پورے ہو گئے، لیکن پاکستان اور پاکستان کے غریب عوام کو کیا ملا؟ کلاشنکوف ملی، ہیروئن ملی، ہزاروں جہادی ملے، خودکش بمبار ملے۔ آپ نے یا آپ کے پیشرو بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کردار ادا کیا، افغانستان میں ہم نے بڑا ایک سپر طاقت کو شکست دے دی، تو ذرا کھلے دماغ سے اور آنکھیں کھول کر اگر آپ ایماندارانہ تجزیہ کریں گے، جس جنگ میں ہزاروں لاکھوں افغانی قتل ہوئے، ہزاروں لاکھوں پاکستانی قتل ہوئے، ہیروئن کلاشنکوف کا تحفہ ہمیں ملا، خودکش بمباروں کا تحفہ ہمیں ملا، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے ایک بہت بڑی طاقت سوویت یونین کو توڑ دیا۔ آج آپ کہاں کھڑے ہیں اور موجودہ رشیا کہاں کھڑا ہے؟ یقیناً اس وقت سوویت یونین ضرور ٹوٹا، لیکن آج کا رشیا دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے۔ خود آپ کے سابقہ آرمی چیف کئی دورے کر چکے رشیا کے امداد کے لیے، اسلحے کے معاہدوں کے لیے، یعنی جس ملک سپر طاقت کو توڑنے کے لیے آپ دوسری سپر طاقت کے اعلی کار بنے، وہ تو اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہو گئے،
لیکن آپ اپنے ہی ملک میں ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ایک نیا محاذ پھر دوبارہ آپ کے سیکیورٹی پالیسی ساز لوگوں نے نیا محاذ کھول دیا۔ پہلے اللہ کے نام پہ طالبان پیدا کیے، جہادی پیدا کیے، جنونی پیدا کیے، آج آپ یا رسول اللہ کے نام پر انتہا پسندوں کی ایک ایسی کھیپ تیار کر رہے ہیں جو اس ملک کو تباہی کی طرف لے جائے گی، جو اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جائے گی۔ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، آپ کو یہ سب بات سمجھنی پڑے گی کہ آپ ایم کیو ایم کو، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو مائنس کر کے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں شہری علاقوں کی سیاست آ گئی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں کے مہاجر اب آپ کے پسندیدہ یا آپ کے تیار کردہ ٹولوں کو ووٹ دیں گے، ان کی حمایت کریں گے، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ مہاجر، نوجوان جن کے اندر شدید احساس محرومی تھا، اب ان کے اندر آپ کی پالیسیوں کے نتیجے میں احساس محرومی سے بڑھ کر بات احساس بیگانگی کی طرف جا چکی ہے، اور مہاجر نوجوان آپ کی پالیسیوں سے انتہائی متنفر ہیں۔ کل تک شاید کسی ٹی وی اینکر، کسی صحافی میں شاید یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر آئی ایس آئی کا نام لیتے یا فوج کا نام لیتے یا ان کی سیاست میں مداخلت کی بات کرتے، لیکن یہ آپ کے اداروں کی پالیسی کی بدولت، جو غلط پالیسیاں آپ نے اپنائی ہوئی ہیں، آج پنجاب کے نوجوان اپنے ویڈیو بلاگز کے ذریعے آئی ایس آئی اور فوج کا نام لے کے تنقید کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنا ہی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، پاکستانیوں کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ ایک پڑھی لکھی جماعت، ایک پڑھی لکھی قوم کو کارنر کرنے کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے الطاف حسین بھائی کا چیپٹر کلوز کر دیا، آپ نے ایم کیو ایم کا چیپٹر کلوز کر دیا۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ایک ذہنوں میں ایک لاوا پک رہا ہے اور یہ کسی بھی وقت پھٹ جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں 9-0 سیل کر دیا، 9-0 بند کر دیا اور ایم کیو ایم ختم ہو گئی، یہ ماضی میں بھی آپ کر چکے ہیں، آج بھی آپ کر رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی عوامی طاقت کو جبر کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عوامی طاقت، عوامی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے اس کی وجوہات تلاش کرنی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بلوچ نوجوان جو آج اسلحہ اٹھا کر آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں، کیا ان کا دماغ خراب تھا یا یہ پاگل لوگ تھے کہ یہ بلا وجہ ہتھیار اٹھا کر جد و جہد کر رہے ہیں؟
آپ ایماندارانہ تجزیہ کیجئے کہ کیا وجوہات تھیں کہ جس کی بنیاد پہ بلوچوں کو اسلحہ اٹھانا پڑا اور مہاجر نوجوانوں کے اندر شدید منفی جذبات پنپ رہے ہیں. آپ کو ان وجوہات کو تلاش کرنا ہوگا اور ان وجوہات کا ازالہ کرنا ہوگا. پوری دنیا نے میڈیا کی توسط سے، سوشل میڈیا کی توسط سے اسلام آباد میں جو دھرنا دیا گیا اور اس میں جس طریقے سے ISI اور دیگر ایجنسیاں انوالو رہی ہیں، آج سب سے زیادہ تنقید پنجاب کے نوجوان آپ پر کر رہے ہیں. ان نوجوانوں کو آپ کی پالیسیوں نے تنقید کرنے پر مجبور کیا. آپ سیاست کو اس کے نیچرل کورس آف ایکشن میں کام کرنے دیں. اگر آپ اپنے تیار کردہ PIB ٹولہ یا PSP ٹولے کو عوام پر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے، وقتی کامیابی شاید آپ کو مل جائے بظاہر، لیکن عوام کے ذہن آپ تبدیل نہیں کر سکتے. جبر سے کسی کی زبان تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن جبر سے کسی کے ذہن، کسی کی سوچ آپ تبدیل نہیں کر سکتے. کسی کی سوچ، ذہن تبدیل کرنے کے لیے آپ کو وجوہات تلاش کرنی ہوں گی اور ان کا ایمانداری کے ساتھ ازالہ کرنا ہوگا. آپ نے ایک واضح پیغام گزشتہ دنوں دھرنے کے دوران دیا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور ان کے خلاف، دھرنے والوں کے خلاف ہم طاقت استعمال نہیں کر سکتے. کاش کہ آپ مہاجروں کو بھی اپنا سمجھیں اور ان کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا رویہ، پالیسی ترک کریں. 9 دسمبر یوم شہداء کے ساتھ مہاجر قوم کی ایک ذہنی اور دلی وابستگی ہے. یہ ان ہزاروں شہیدوں کی یاد کا دن ہے جو اس مہاجر جدوجہد کے دوران جنہوں نے اپنے نذرانے پیش کیے. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ان مہاجر ماؤں، بہنوں، بزرگوں کو اپنے پیاروں کا دن منانے دیتے ہیں، یا آپ ماضی کی طرح پھر وہی جبر کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور مہاجر نوجوانوں کو ایک نیا پیغام دیتے ہیں کہ اگر کوئی پنجاب سے اس کا تعلق ہے تو وہ ہمارا ہے، اور اگر وہ غیر پنجابی ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے. اب یہ فیصلہ کرنا اب آپ کے اختیار میں ہے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ماضی کی پالیسیوں کا اثر نو جائزہ لیں گے اور کسی آرٹیفیشل یا مصنوعی طریقے سے لوگوں کو، مختلف ٹولوں کو اتارا گیا ہے، اس کی سرپرستی بند کروائیں گے. جس طریقے سے PSP ٹولہ بنایا گیا اور PSP کمالو ٹولے کے اوپر قوم کا اربوں روپے خرچ کیا گیا، کاش یہ اربوں روپے آپ سندھ کے شہری علاقوں میں ہاسپٹل اور اسکول بنانے پر خرچ کرتے تو شاید 1% یا 2% مہاجر آپ کی تعریف کرتے. یہ اربوں روپیہ آپ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کی فلاح پر خرچ کرتے تو کہیں نہ کہیں آپ کی حمایت میں یقیناً آواز اٹھتی، آپ کی تعریف کی جاتی.
تو ہم ایک بار پھر یہ بات دہرائیں گے کہ جس طریقے سے چند ناعاقبت اندیش فوجی حکام پی ایس پی ٹولے کو لے کر آئے اور ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی، اسی طریقے سے اس ٹولے کو ختم کیا جائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ جے مہاجر، جے الطاف حسین۔ معزز خواتین و حضرات، رابطہ کمیٹی کے کنوینر ندیم نصرت بھائی اور رابطہ کمیٹی کے اراکین نے ایم کیو ایم کا موقف واضح اور دو ٹوک الفاظ میں پوری قوم کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں، اختیارات رکھتے ہیں، اقدامات پر عمل کرانے کی قدرت رکھتے ہیں، وہ پاکستان بھر کے عوام کو، بالخصوص بلوچ اور مہاجر قوم کو پاکستانی، مسلمان اور انسان سمجھتے ہیں یا نہیں، یہ ان کی سوچ و فکر اور آئندہ کے عمل پر اس کا انحصار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عقل اور شعور سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور آزادی کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ ہم چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے یہی کہیں گے کہ ہم مہاجر قوم یا مظلوم بلوچ قوم، مظلوم قبائلی، مظلوم سندھی یا مظلوم پنجابی، کوئی بھی مظلوم قوم ہو، وہ پاکستان کے جغرافیے میں رہتے ہوئے، پاکستان کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے جائز آئینی، قانونی، اخلاقی، اسلامی اور انسانی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے، یہ سراسر جائز مطالبات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اعلیٰ منصب پر فائز کیا ہے۔ اگر آپ پاکستان کے تمام شہریوں کے ساتھ یکساں سلوک رکھیں گے، سب کے ساتھ انصاف فراہم کریں گے، سب کو اپنا سمجھیں گے، تو یقین جانیے پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ ورنہ ایک تلخ تجربہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے، پاکستان تعصب، نفرت کی بھینٹ چڑھ چکا ہے، سانحہ مشرقی پاکستان کا المناک سانحہ رونما ہو چکا ہے۔ خدارا ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیے، ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کا عمل نہ کیا جائے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تحریک کے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، تحریک کے تمام اسیروں کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے، تحریک کے تمام لاپتہ ساتھیوں، چاہے وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہوں، مہاجر ہوں، بلوچ ہوں، سندھی ہوں، کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہوں، جنہیں ریاستی طاقت کے ذریعے جبراً لاپتہ کر دیا گیا ہے، یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں تمام لاپتہ ساتھیوں کو باحفاظت ان کے گھروں پہ واپس پہنچا، ان کی واپسی اپنے گھروں پہ یقینی بنا۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنجتن پاک کے صدقہ پاک میں، بزرگان دین اولیاء کاملین کے صدقہ پاک میں قائد تحریک جناب الطاف حسین کو درازی عمر عطا فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، ایم کیو ایم کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما، ایم کیو ایم اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو اپنے رحم و کرم سے ناکام بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تمام ساتھیوں کو جشن یوم ولادت صلی اللہ علیہ وسلم بہت مبارک ہو. جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر. خدا حافظ.